زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت کس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف، کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو اللہ وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اللہ تم بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تم بھی معاف۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ دو اذن اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، کس کے لیے کر سکتے۔ یہ دو طرفہ اذن مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ساری باتوں کی کوئی اپنی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بطریق تم پہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا کمال، کیا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھے کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب کہ اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار ہے لوگوں کے سامنے، لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی، اور کس نے کی؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کس نے بھی پیدا نہیں کی۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ کو تھی آپ اندازہ بھی کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، دیکھیں میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بندی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا ہے، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ پٹا، اور کوئی دولت نہیں مانگی، ایک معاون ہیلپ۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ فاطمہ درخواست کر رہی، اور کس انداز میں درخواست کر رہی، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بندیاں دکھا کر رہی، لیکن وہ اختیاری فقط، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی سے نہیں۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا عزیز کا مؤنث ہے،
لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا، جیسے کمرہ اکبر کا، العاد العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے۔ تو شفاعت میں باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں، ان کا صرف یہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات قبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش نہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا اور ان کی بھی صلاحیت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کے روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، وہ قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے کہ قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار بھی ابھی مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے، اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، جس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اسے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون کو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا، سیدھی سیدھی بات، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مانگ رہا میں نے قتل کیا، قتل نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ اعلم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ۔ فرشتوں سے جب کہا تھا انبئہم باسمائہم، جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنو سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے، تو ہمارا دین تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا، نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر دی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں، حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی، حضور کا علم قدیم نہیں ہے، عادی، حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ نے کوئی دلا ختم ہوئی، میری بحث تو ختم۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ بہت اس کا فیصلہ کرنے والا یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا، علمہ شدید القوہ، وہ جو تعلیم دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر نہ جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو جو تفصیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کرنے تو کیا کہتے ہیں اس؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے،
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے، ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل، اللہ کا علم وہی سے کچھ، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اور کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ایسا ہے؟ کون سی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے، اور کوئی بھی ہو کسے باقی فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی نہیں، قدیم نہیں حادث، لامحدود نہیں محدود، لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور، یعنی کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکل لیگل ایکسپرٹ تھا ادھر رشوت کھا لی ہے، وہ دیکھیے وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کس، لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی کا لفظ آ گیا، ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بالو کا خاتم مضبوط نہیں۔ بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی، تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار، عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ۔ اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے، اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے، تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید تو تخت طاؤس ہے، کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارات۔ ایک رائے ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ، اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جائے، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ اب یہ نزول کا مطلب کیا؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ کہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کوئی حقیقت ہے۔ اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے ثابت کیا، اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ کو ثابت کیا، لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ۔
پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گران نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہرگز وہ گران۔ اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی۔ لیکن جب کہیں دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ العلی علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم عظمت۔ اب یہ دو دیکھیں ڈائمنشن میں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والا۔ ایک یہ کہ بلند بہت، اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تک، اور بہت عظمت والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی صفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر کتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرتا۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے۔ سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ آدھے سے آنا حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر۔ جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔
पत्थर तो इस तरह के हैं, लेकिन इंसान का दिल जब सख्त हो जाए, जब पत्थर बन जाए, तो कोई शय दुनिया की उसकी सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले इस सख्ती को नरम करेंगे, जैसे जमीन है चटियल जमीन, उस जमीन के अंदर हल चलेगा तो बारिश जो है फायदा देगी। उसको आप जमीन को नरम करते हैं ताकि वो बारिश को जज्ब करे, वरना चटियल जमीन है सख्त, वो पानी बह रहा है बह जाएगा और वो जमीन के अंदर नहीं होगा। तो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया मौइज़ा, ये कुरान वाज है, नसीहत है, दिलों को नरम करता, दिलों पर जो क्रस्ट आ गया है सख्त उसे तोड़ता, उसमें हल चलाता। फिर क्या करता है, फिर जब ये जज्ब होता है, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, जो सीने के रोग हैं उनके लिए शिफा। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लामा इकबाल ने इन्हीं दो एतबारात से मुसलमानों का मरसिया कहा कि मुसलमानों ने इस कुरान को न मौइज़ा के लिए इस्तेमाल किया और न तज़किया नफ्स के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि इसको तो सिर्फ बना लिया है वो जान आसानी से निकालने का नुस्खा या इसाले सवाब का। चनाचे कहते हैं वाज के लिए वाइज़े दस्ता जनो अफसाना बंद, वाइज जो है हमारे दास्ताने कहते हैं, अफसाने कहते हैं, किस्से कहते हैं, लतीफे कहते हैं। मानिए ऊ पस तो हरफे ऊ बुलंद, उसके बयान में मानी तो होते बहुत ही घटिया नीचे के, बस अल्फाज का शिको होता है, अल्फाज बहुत ऊंचे होते हैं। अज खतीमो दैलमी गुफ्तारे ऊ बा ज़ईफ़ो शाज़ो मुरसल कारे ऊ, सारा बाज़ो नसीहत हो रहा है वो ज़ईफ हदीसों के जरिए से, ज़ईफ रिवायात बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, तिरमिज़ी की हो, इब्ने माजा की हो। कहा खतीब बगदादी और दैलमी वो किताबें कि जिनकी कोई सनद नहीं है, वहां की रिवायात के जरिए से लोगों को तस्कीर करने की कोशिश कर रहे हैं। बा ज़ईफ़ो शाज़ो मुरसल कारे ऊ, ज़ईफ रिवायात, शाज़ रिवायात, मुरसल रिवायात, जिनका सिलसिला रिवायत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल नहीं है, इसके जरिए से कर रहे हैं। हालांकि मौइज़ा, सबसे बड़ा मौइज़ा ये कुरान था। कुरान कहता है खुद फज़क्किर बिल कुरान में यखाफु वईद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के जरिए नसीहत कीजिए। ये कुरान है जो दिलों की सख्ती को खत्म करेगा, गुदास पैदा करेगा। दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि जहां तक हमारे यहाँ जो भी तसव्वुफ के मारूफ हलते हैं, सूफियाए हक की बात नहीं कह रहा, वहां कव्वाली हो रही होगी तो हाल आ जाएगा। सूफिये पश्मीना पोशे हाल मस्त, आज शराबे नगमे कव्वाल मस्त, कव्वाल से जो कुछ मिल रहा है, हाल आ रहा है, मस्ती आ रही है, कैफ और सुरूर हासिल हो गया है। सूफिये पश्मीना पोशे हाल मस्त, और शराबे नगमे कव्वाल मस्त। लेकिन ये कि उसकी महफिल में दरनमी सादत बकुरान महफिलश, उसकी महफिल में कुरान का कहीं गुजर नहीं है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक महफिल होती थी, महफिल समा। दो महफिल समा क्या थी, हुजूर सहाबा से फरमाइश कर करके कुरान सुनते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि मुझे एक मर्तबा हुक्म दिया हुजूर ने कि कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया हुजूर आपको सुनाऊं, आप पर तो नाजिल हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे किसी और से सुनकर कुछ और लुत्फ हासिल होता है। अब इम्तिसाल अम्र में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा पढ़नी शुरू की। 41वीं आयत पर पहुंचे। चश्मे तसव्वुर से देखिए कि हुजूर भी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की महफिल है, और सहाबा कैसे बैठा करते थे अदब के साथ। एक रिवायत में अल्फाज आया, ऐसे बैठते थे साकित और सामित होकर, बिल्कुल खामोश, सुकून, साकिन और साकित और सामित, कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं कि जरा जुम्बिश करेंगे तो परिंदा हो जाएगा। इस अदब के साथ तो वो महफिल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गर्दन नीची किए हुए हैं और कुरान पढ़ते चले जाते। जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, क्या होगा उस दिन जिस दिन के हम हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा करेंगे, और है नबी आपको गवाह बनाकर लाएंगे इनके खिलाफ। आपको ये टेस्टिफाई करना होगा कि अल्लाह तेरा जो कलाम मेरे पास आया था मैंने पहुंचा दिया था, अब इनकी जिम्मेदारी, दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पांसिबल। इस पर हुजूर ने फौरन फरमाया हस्बुक हस्बुक, बस करो बस करो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि मैंने जब निगाह उठाकर देखा, हुजूर की आंखों से आंसू रवा थे। ये है सबा, ये महफिल सबा है। काश कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये है मसनून महफिल सबा। इस कुरान के अंदर वो गुदास है। आया कि नहीं 7वें पारे की बिल्कुल आगाज में, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। तो ये है दूसरी चीज कि दर हकीकत तज़किया लफ्ज का जरिया ये कुरान है। सीनों में जो रोग है, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत, हुब्बे इक़्तिदार, जिसको कि एडलर कहता है, द अर्ज टू डोमिनेट, मैं, मेरा गलबा हो, मेरा तसल्लुत हो, मैं नुमाया हो जाऊं, मेरी हुकूमत बन जाए, इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, द अर्ज टू डोमिनेट। ये सारी अर्जिज है हमारी दर हकीकत, जिससे फसाद नुमा है। ये हुब्बे माल है जिसकी वजह से हमारे अंदर तनाफुस है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुक़्तुमुल मक़ादिर, ये कसरत और मोहतात की तलब तुम्हें गाफिल किए रखती है, यहाँ तक कि कब्रों तक जा पहुंचते। आंख इंसान की खुल नहीं पाती। जिसके पास 10-10 नस्लों के लिए खाने को मौजूद है, उसकी भी हिस्स जो है और मजीद का लालच जो है वो खत्म नहीं। ये चीजें हैं असल रोग, इन दिलों के रोगों का और सीनों के अंदर के अमराज का इलाज कुरान। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। अब ये दो चीजें हो जाएंगी। तीसरा लफ्ज़ है हुदन,
ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا، دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا، تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لا؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلتنی یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اودعوا، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونکو۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے۔ وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، بہت کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرس اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جا، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ۔ شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے۔ کاش کہ یہ 2 آیات تھی ہمارے قلب کے اوپر، یہ کندہ ہو جائے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے، عملی اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے یہ 4 الفاظ اور رحمت اور فضل خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر، اور خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ، اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اسی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے،
بھی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پار سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد, لہر داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہر عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, ہے ابو موسیٰ اشعری, اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کا کی معراج ہے, وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے, سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت و خدا بندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا, کیا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد رسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تابع دیگرہ سے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہو اللہ, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی, مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش, وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہے, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا, بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلھا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بلا ہے. بل قد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, علمہ البیان. انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے, ہیومن برین. اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے, گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے. یہ ہائیسٹ ایوالو فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں.
حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت۔ 4 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان۔ اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن۔ اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان۔ انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان۔ باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔